دو کے ساتھ ایک مفت، ایک ایوارڈ یافتہ چینی کہانی جس کے مصنف ہیں چاؤ خوا۔ روز بروز گرتی ہوئی سیل کو سہارا دینے کے لیے میں نے اپنے سٹال پر دو کے ساتھ ایک مفت کا چھوٹا سا بورڈ لگا دیا۔ منافع میں تو خاطر خواہ کمی آنی ہی تھی، لیکن کاروبار کو چالو رکھنے کے لیے میرے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا۔ میری یہ اسکیم کامیاب ہو گئی۔ بچے تو ویسے ہی مفت کی لالچ میں آ جاتے ہیں۔ پہلے جہاں میں خریداروں کو آوازیں دے دے کر اپنی طرف متوجہ کرتا تھا، اب صبح سے شام گئے تک سر اٹھانے کی فرصت نہ تھی۔ ایسے ڈیڈ آئٹم بھی بکنے لگ گئے جن کا تصور بھی نہ تھا، جیسے پلاسٹک کی تتلی، گتے کا کیمرہ اور ڈریگن والے کارڈ وغیرہ۔ ایک شام جب سورج کی آخری کرن بھی الوداع کہنے لگی تھی اور میں سامان بوری میں لپیٹ کر گھر جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ ایک بچی سٹال پر آ گئی۔ میں چیزیں سمیٹتے سمیٹتے اس آخری گاہک کے لیے رک گیا۔ کیا واقعی دو کے ساتھ تیسری چیز مفت ملے گی؟ بچی نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ بالکل، یہ آفر بچوں اور بڑوں سب کے لیے ہے، میں نے بچی کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا۔ بچی نے جھک کر رنگ برنگی آئٹموں میں سے اندھیرے میں چمکنے والی گلوئنگ سٹک کا انتخاب کیا۔ بیٹا، ان دو گلوئنگ سٹکس کی قیمت 2 یوان ہے اور یہ تیسری آپ کے لیے تحفہ، میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور چیزیں لفافے میں ڈال کر اس کے حوالے کر دیں۔ لیکن بچی نے میرے اس پرشفقت رویے کا کوئی خاص جواب نہ دیا۔ اس نے سپاٹ چہرے کے ساتھ مجھے دیکھا اور اپنا سامان لے کر چل دی۔ اگلی شام بچی میرے سٹال پر پھر سے موجود تھی۔ اس نے پہلے سے ہی 2 یوان ہاتھ میں پکڑ رکھے تھے۔ یہ پیسے اس نے مجھے دیتے ہوئے دوبارہ گلوئنگ سٹکوں کی طرف اشارہ کر دیا۔ میں نے اسے پھر سے 3 عدد دیں تو دیں، لیکن مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ یہ پلاسٹک آئٹم تو تھوڑی دیر میں ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں بچی کا دل ان پر کیوں آ گیا ہے، لیکن بچی بدستور بغیر کسی تاثرات کے روانہ ہو گئی۔ کچھ ہی دنوں میں وہ میری ریگولر کسٹمر بن چکی تھی۔ اس بات کی مجھے بہت خوشی تھی، لیکن وہ روزانہ ہی گلوئنگ سٹکس خریدتی تھی۔ 5ویں دن مجھ سے رہا نہ گیا۔ بیٹا، کوئی اور چیز دیکھ لو، دیکھو یہ رنگین پن آپ کے بالوں میں کتنی اچھی لگے گی۔ یہ مکی ماؤس والا بیج دیکھ لو، میں بولا۔ مجھے یہ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ معصوم بچی ایک ہی چیز پر پیسے خرچ کرتی جائے۔ پتہ نہیں کتنی مشکل سے بچے اپنا جیب خرچ جمع کرتے ہیں۔ مجھے ایسے لگا جیسے میری تجاویز سن کر اس کا دل ٹوٹ گیا ہو۔ وہ بڑی مشکل سے اپنے جذبات پر قابو پا رہی تھی۔ آخر کار اس کی آنکھوں سے موتی جاری ہو گئے۔ وہ کچھ نہ بولی اور گلوئنگ سٹکس لے کر بھاگ کر چلی گئی۔ میں نے خام خواہ بچی کا دل توڑا، یہ سوچ کر مجھے افسوس ہو رہا تھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ اگلے دن میں اسے پھر سے اپنے سٹال کی طرف آتا دیکھوں گا۔ اس نے پھر سے وہی گلوئنگ سٹکس خریدی۔ اس نے میری طرف دیکھنے کی بھی زحمت نہ کی۔ میں بھی خاموش رہا۔ شاید خود ہی ایک دن ان سے اکتا جائے گی۔ میں نے دیکھا کہ اس نے جو پیسے میرے حوالے کیے تھے وہ سب سکے ہی تھے۔ اگلے کئی دن تک وہ بدستور گلوئنگ سٹکس ہی خریدتی رہی۔ بیچاری قیمت کی ادائیگی ٹوٹے پیسوں میں ہی کر رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ لگتا ہے گڑیا کے پاس پیسے ختم ہونے والے ہیں اور اب شاید اس کا گلوئنگ سٹکس کا رومانس ختم ہو جائے گا۔ ایک شام وہ بہت دیر تک میرے سٹال پر کھڑی رہی۔ اس دن اس نے اپنے ہاتھوں میں ایک پرانی گڑیا اٹھا رکھی تھی۔ وہ بار بار آسمان پر جگمگاتے ستاروں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے کچھ الجھن سی ہونے لگی۔ اسے اندازہ تھا کہ میں گھر جانا چاہتا تھا۔ بالآخر اس نے سر اٹھایا اور ہمت کر کے مجھ سے مخاطب ہوئی۔ انکل، آپ چیزیں خریدتے بھی ہیں نا؟ ہاں بیٹا، میں نے اس بات میں سر ہلایا۔
چھوٹی موٹی چیزوں کے علاوہ میں بچوں کے استعمال شدہ کھلونے بھی خرید لیتا تھا، جس سے مجھے ہلکا پھلکا منافع ہو جاتا تھا۔ اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، پھر امید بھری نظروں سے بولی، آج مجھ سے بدلے میں میری گڑیا خرید لیں۔ پھر اس خوف سے کہ کہیں مجھ سے انکار نہ سن لے، تیزی سے بولی، یہ میری پسندیدہ گڑیا ہے، یہ بہت قیمتی ہے۔ میں نے گڑیا کو اپنے ہاتھ میں لیا اور دھیان سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ وہ تو خاصی پرانی اور گھسی ہوئی تھی اور ایک دو جگہ سے سلی بھی ہوئی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ پرانا آئٹم اب کون خریدے گا۔ وہ بغور میرے تاثرات کا جائزہ لے رہی تھی، جنہیں میں چھپانے میں قاصر تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کیا کہنا چاہیے۔ حفظ ما تقدم کے طور پر میں نے پوچھا، بیٹا آپ کیا خریدو گی؟ جیسا کہ امید تھی، اس نے گلوئنگ سٹکوں کی طرف ہی اشارہ کیا۔ بیٹا آپ کو یہ بہت پسند ہے نا؟ میں نے تہیہ کر لیا کہ بچی کے اس شدید لگاؤ کی کچھ تحقیق کی جائے۔ نہیں انکل، اس نے مجھے حیران کر دینے والا جواب دے ڈالا۔ تو پھر آپ یہ ہر روز کیوں خریدتی ہو؟ مجھے شدید حیرت ہو رہی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا کہ جیسے کچھ کہنا چاہ رہی ہو، لیکن پھر سر جھکا لیا۔ تو پھر آپ اپنے چھوٹے بہن بھائی کے لیے خریدتی ہو؟ میں نے اندازہ لگاتے ہوئے کہا۔ اس نے پھر سے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کی نظریں بدستور زمین کی طرف تھیں۔ میں سخت مخمصے کا شکار ہو گیا۔ تو پھر کوئی آپ کو یہ خریدنے پر مجبور کرتا ہے؟ جبکہ آپ کو یہ پسند بھی نہیں، میں نے پھر سے اپنی سوچ کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے کہا۔ بچی نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر آہستہ سے مجھ سے بولی، مجھے خلائی مخلوق کا انتظار ہے۔ اس کے اس عجیب و غریب جواب سے میں چونک گیا۔ بچی نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، پچھلے سال میں نے ایک فلم دیکھی تھی جس میں ایک لڑکا ان گلوئنگ سٹکس کی مدد سے خلائی مخلوق کو بلاتا ہے، اس لیے کہ رات کو خلائی مخلوق ان سے نکلنے والی روشنی کو دیکھ لیتی ہے۔ یہ بات سن کر مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی اور رونا بھی آ رہا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ پچھلے سال ایک 3rd کلاس فلم آئی تھی جس کا نام دوسری دنیا کے مہمان تھا۔ اس فلم کے ذریعے بچوں کو صحیح بیوقوف بنایا گیا تھا۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ چھت پر چڑھ کر خلائی مخلوق کو اپنی طرف متوجہ کیا جا سکے؟ ذرا اونچی عمارت کی چھت سے بھی نیچے دیکھیں تو پھر بھی یہ گلوئنگ سٹکیں نظر نہیں آ سکتی۔ بیٹا آپ کسی خلائی مخلوق کی تلاش میں کیوں لگ گئی ہو؟ یقیناً سائنس فکشن فلموں نے اس کے سادہ ذہن میں عجیب و غریب باتیں ڈال دی ہوں گی۔ اس کا جواب ایک مرتبہ پھر سے میری توقعات سے باہر تھا۔ وہ یکدم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، ہچکیوں اور سسکیوں کے ساتھ بولی، انکل میں خلائی مخلوق کی تلاش میں ہوں تاکہ وہ میری امی کو بچا لیں۔ میری امی سخت بیمار ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ وہ کچھ ہی عرصے میں مر جائیں گی۔ مجھے اپنی امی سے بہت پیار ہے، میں انہیں کھونا نہیں چاہتی، میں انہیں ہر صورت بچانا چاہتی ہوں۔ میری سائنس کی ٹیچر کہتی ہیں کہ دنیا میں کوئی دیوتا نہیں ہوتا جو تمہاری امی کو بچا سکے۔ ہاں خلائی مخلوق ہو سکتی ہے کیونکہ کائنات بہت ہی وسیع ہے۔ اب صرف خلائی مخلوق ہی میری امی کو بچا سکتی ہیں۔ سنا ہے ان کے پاس ماورائی طاقت ہوتی ہے۔ میں ہر رات چھت پر جا کر ان گلوئنگ سٹکوں کو روشن کرتی ہوں کہ شاید کوئی خلائی مخلوق انہیں دیکھ لے۔ بچی کی ہچکیاں بند چکی تھیں۔ ساری کہانی سن کر مجھے ملال ہو رہا تھا۔ یہ تو ایک ننھی پری تھی جو میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں سمجھتا رہا کہ بچی بیوقوف اور جذباتی ہے جس کا ایک ہی چیز پر دل آ گیا ہے۔ اب میرے سارے پیسے ختم ہو چکے ہیں انکل۔ میری امی کو ہر روز ڈرپ لگتی ہے۔ میری گڑیا خرید لے انکل۔ یہ باربی جیسی نہیں ہے لیکن یہ بہت قیمتی ہے۔ اس پر لگے ہوئے بال میری امی کے بال ہیں۔
جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس پر لگائے تھے۔ اب تو امی کے سر کے سارے بال جھڑ چکے ہیں۔ انکل پلیز یہ خرید لیں۔ اس کی باتوں نے میرے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس کی طرف دیکھوں، کیونکہ میری آنکھوں کے آنسو بھی چھلکنے کو تھے۔ میں نے جھک کر اس کی آنکھوں سے آنسو پونچھے۔ بیٹا، آپ کی گڑیا تو دنیا کی سب سے خوبصورت گڑیا ہے، آپ بالکل بے فکر ہو جاؤ، یہ گڑیا میں ضرور خریدوں گا۔ میں نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ میں نے 2 گلوئنگ سٹکیں اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، بیٹا آپ بہت پیاری ہو، اپنی صحت کا خیال رکھنا۔ اگر اتفاق سے کوئی خلائی مخلوق نہ بھی آئی تو پریشان نہ ہونا، آپ تو اپنی امی کا فخر ہو بیٹا۔ اس نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں چمک آ چکی تھی۔ وہ بولی، شکریہ انکل۔ اندھیرا ہو چکا تھا۔ وہ بھاگ کر واپس چلی گئی۔ مجھے اچانک ایک بات یاد آ گئی۔ بیٹا، تیسری سٹک کل اسی وقت لیتی جانا، چونکہ 2 کے ساتھ 1 مفت ہے، میں اونچی آواز میں بولا۔ بچی نے میری بات سن لی اور دور ہی سے ہاتھ ہلا دیا اور پھر اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ اگلے دن میرا دل بہت بے قرار تھا۔ کیا ساری عمر وہ خلائی مخلوق کے انتظار میں ہی گزار دے گی؟ مجھے اس فرشتہ صفت بچی پر بہت پیار آ رہا تھا۔ میں نے اس کے لیے گلوئنگ سٹکوں کا ایک بڑا پیکٹ الگ کر کے رکھا ہوا تھا۔ بھلا یہ معمولی سی چیز ایک ماں کے پیار سے زیادہ قیمتی ہو سکتی تھی، لیکن اس دن وہ نہ آئی۔ بہت مایوسی ہوئی۔ کئی دن گزر جانے کے باوجود بھی وہ کہیں نظر نہ آئی۔ آخر کار 1 ہفتے کے بعد وہ مجھے اسکول کے بچوں کے ساتھ گھر جاتی دکھائی دی۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے جا رہی تھی۔ میں تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اونچی آواز میں بولا، بیٹا، بیٹا۔ مجھے اس کا نام نہیں آتا تھا۔ اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے میں نے ایک گلوئنگ سٹک بھی ہوا میں لہرائی۔ بچوں نے مڑ کے دیکھا کہ شاید میں کوئی چیز بیچنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ البتہ وہ بچی میرے سٹال کی طرف آ گئی۔ اس کی آنکھیں خالی خالی تھیں اور چہرہ بالکل بے رونق تھا۔ میں نے خوشی خوشی گلوئنگ سٹکوں کا پیکٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ آپ کا گفٹ جو پچھلی مرتبہ رہ گیا تھا، یہ سب کی سب اب آپ ہی رکھ لو، کیونکہ اب میں یہ آئٹم مزید نہیں بیچ رہا۔ بچی کے چہرے پر ایک رنگ آیا اور ایک گیا۔ وہ بولی، شکریہ انکل، اب مجھے ان کی ضرورت نہیں رہی۔ میری امی، میری امی۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز گلوگیر ہو گئی۔ اس لمحے میری نظر اس کے گلے میں لٹکے ہوئے ہار پر پڑی، جس کے پینڈنٹ میں ایک وسط عمر خوبصورت خاتون کی تصویر تھی۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ اس پرعزم بچی کے ساتھ کیسے اظہار تعزیت کروں کہ وہ چلی ہی گئی۔ پھر وہ کبھی واپس نہ آئی، حتیٰ کہ 20 سال گزر گئے۔ اس کا شاید اسکول بدل گیا ہوگا یا پھر کسی اور علاقے میں گھر والوں کے ساتھ شفٹ ہو گئی ہوگی۔ میں نے اپنے سٹال پر آنے والے اکثر بچوں سے اس کے بارے میں پوچھا۔ بچوں نے بتایا کہ اس کا نام سوزی تھا اور اس کی ماں کو کینسر تھا۔ وقت پر لگا کر اڑتا رہا۔ سوزی ماضی میں کہیں گم ہو گئی۔ میرے حالات خراب کے خراب ہی رہے اور روزی کا ذریعہ وہی سٹال ہی رہا جو میں شروع سے اسکول کے پاس لگایا کرتا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری پھر کبھی سوزی سے ملاقات ہوگی۔ بڑھاپا شروع ہو چکا تھا اور زیادہ کھڑا ہونا اب مشکل تھا۔ ایک شام میں خریداروں کے انتظار میں سٹال کے پاس کھڑا تھا کہ ایک خوبصورت لڑکی میرے سٹال کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے چیزوں میں سے ایک نئے ماڈل کی گلوئنگ سٹک نکال کر اپنے ہاتھ میں لے لی، جسے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ جب میری نظر اس کے ہار میں لگی اس کی ماں کی تصویر پر پڑی تو میں تقریباً چیخ اٹھا، سوزی! وہ ایک دم چونک پڑی اور غور سے مجھے دیکھنے لگی۔ پھر اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ ارے یہ آپ؟ انکل یہ آپ ہیں؟ اس نے کپ کپاتے لہجے میں کہا۔ ہاں بیٹا، ہاں،
میں نے بھی جذباتی انداز میں کہا۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھی اور بولی، کس نے سوچا تھا کہ 20 سال کے بعد اس جگہ پر آپ سے اس طرح ملاقات ہو جائے گی؟ یہ تو کل کی بات لگتی ہے۔ آپ ٹھیک ہیں نا انکل؟ مجھے بھی بے پناہ خوشی ہو رہی تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اپنی خوشی کا اظہار کن الفاظ میں کروں۔ ہاں بیٹا، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس بوڑھا ہو چکا ہوں، میں بولا۔ اس کے بعد ہم نے بہت باتیں کی۔ اب وہ کسی اور شہر میں رہتی تھی اور ایک ٹیلی فون کمپنی میں ملازمت کرتی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنے دفتر کے کسی کام کے سلسلے میں ایک ہفتے کے لیے یہاں آئی تھی اور اپنی ماں کی قبر پر حاضری کا پروگرام بھی بنا رکھا تھا۔ ماں کا تذکرہ آتے ہی اس کی آنکھیں پھر سے نم ہو گئیں۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے ماں کے جانے کا زخم ابھی مندمل نہیں ہوا تھا۔ بہرحال وہ میری شکر گزار تھی۔ انکل، آپ نے 2 کے ساتھ ایک گلوئنگ سٹک مفت دے کر میری بہت حوصلہ افزائی کی، اور وہ جو واقعی آپ نے میری گڑیا خرید لی تھی وہ مجھ پر ایک بہت بڑا احسان تھا۔ وہ بولی۔ جب الوداع کی گھڑی آئی تو اندھیرا چھا چکا تھا۔ سوزی ایک بار پھر کسی پری کی طرح چل دی۔ میرا دل اداس ہو رہا تھا۔ ابھی اس کا عکس ہلکا ہلکا نظر آ رہا تھا کہ مجھے اچانک ایک بات یاد آ گئی۔ بیٹا، اپنا گفٹ تو لیتی جاؤ، میں اونچی آواز میں بولا۔ یہ سن کر وہ پھر سے لوٹ آئی اور بولی، گفٹ؟ کون سا گفٹ انکل؟ ہاں وہی گفٹ جو 2 کے ساتھ مفت ملتا ہے۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ جب تم نے گڑیا کے بدلے مجھ سے 2 گلوئنگ سٹکیں لی تھی تو تیسری لے جانا بھول گئی تھی؟ میرے کاروبار کے اصول نہیں بدلتے۔ سوزی نے مجھے غور سے دیکھا کہ اس بوڑھے شخص کو اب بھی اتنی پرانی اور معمولی سی بات یاد تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے تامل کیا اور ایک نئی گلوئنگ سٹک اٹھا لی۔ نہیں، وہ گفٹ یہ نہیں ہے بیٹا، وہ 20 سال پہلے کا ہی ایک تحفہ ہے۔ وہ میں ڈھونڈ کر کل تمہارے لیے لاؤں گا۔ میری بات سن کر اس نے اگلے دن پھر آنے کا وعدہ کر لیا۔ وعدے کے مطابق سوزی آ گئی۔ میں پہلے ہی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے اپنے سامان میں سے ایک چیز نکالی۔ یہ ایک پرانی گڑیا تھی جس کے سر پر سنہری بال لگے ہوئے تھے۔ میں نے سوزی کی خاطر اس گڑیا میں ایک غیر معمولی آلہ فٹ کر دیا تھا۔ گڑیا کو اپنے ہاتھ میں لے کر سوزی کی چیخ نکل گئی۔ وہ پہلے تو روئی، پھر کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ وہ بار بار اسے دیکھتی تھی۔ ارے انکل، یہ آپ نے اتنے عرصے کیسے سنبھالے رکھی؟ یہ تو میں آپ کو بیچ چکی تھی۔ سوری بیٹا، 20 سال پہلے کی گلوئنگ سٹک مجھے کہیں سے نہیں مل سکی، تو سوچا کہ اس کے بدلے کچھ اور لوٹا دوں۔ یہ کہتے ہوئے میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ سوزی اپنے ماضی میں کھو گئی۔ اس کی آنکھوں سے بھی موتی جاری تھے۔ اندھیرا ہو رہا تھا۔ میں نے سوزی کو خدا حافظ کہا اور چل دیا، حتیٰ کہ چلتے چلتے آسمان کے تارے پوری آب و تاب سے جلوہ گر ہو گئے۔ 30 سال اس کرۂ ارض پر گزارنے کے بعد اب میں ہمیشہ کے لیے یہاں سے واپس جا رہا تھا۔ میں نے گھڑی دیکھی۔ 1 گھنٹہ پہلے میرے خلائی جہاز کو پہنچ جانا چاہیے تھا، لیکن یہ 1 گھنٹے کی کوفت اس لمبے عرصے کے سامنے کیا اہمیت رکھتی تھی جو میں نے انتہائی تکلیف سے کاٹا تھا۔ جب ہمارے خلائی جہاز نے یہاں پر کریش لینڈنگ کی تھی تو میں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اپنے ساتھیوں کو ریسکیو کیبن میں سوار کیا۔ فیصلے کے مطابق ایک مقررہ مدت کے بعد میرے ساتھیوں نے مجھے اس دنیا سے واپس لے جانے کے لیے آنا تھا۔ میں نے رضاکارانہ طور پر اس نئے سیارے پر رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس وقت سے لے کر میں ان کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ 30 سال کے بعد وہ یہاں آنے کے قابل ہوئے تھے۔ اس کرۂ ارض پر رہنے کے لیے مجھے جینیٹک میوٹیشنز کے تکلیف دہ عمل سے بھی گزرنا پڑا۔ اپنے ڈھانچے اور قد و خال کو اس دنیا کی سب سے بہترین مخلوق یعنی انسان کی صورت میں ڈھالنا پڑا۔ مجھے نہ صرف اپنی پچھلی یادداشت کو محفوظ رکھنا تھا بلکہ انسان بننے کے ناطے مجھے 3 وقت کی روٹی بھی کھانی پڑی، سونا جاگنا پڑا
انہی کی طرح بیمار بھی ہوتا اور انہی کی طرح صحت یاب بھی ہوتا اور پھر انہی کی طرح بوڑھا بھی ہو گیا۔ سب سے مشکل بات یہ تھی کہ گزر بسر کے لیے مجھے بھی ان کی طرح روزگار کی تلاش کرنا پڑی۔ یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ ان مراحل سے گزرتے ہوئے مجھے کیسی کیسی تکلیفیں سہنا پڑیں۔ اپنی دنیا سے دور میں یہاں کس قدر تنہا تھا، یہ میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کئی دہائیاں گزر جانے کے بعد اب کہیں جا کر وہ مجھے واپس لے جانے کے لیے آ رہے تھے۔ اس لمبے عرصے میں نے خود بھی دکھ جھیلے اور یہاں کے انسانوں کو بھی تکالیف کی بھٹی میں جلتے دیکھا۔ ان کی زندگی تو بہت ہی مختصر ہے جو اکثر بیماری میں گھری رہتی ہے۔ میں ان کی مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن ادویات اور آلات خلائی جہاز کے تباہ ہوتے ہی ضائع ہو چکے تھے۔ میں بیچارہ خالی ہاتھ کیا کرتا؟ اوپر سے جینیٹک میوٹیشنز کے بعد میں بھی انہی کی طرح کمزور ہو چکا تھا۔ میرے ساتھی جو اب مجھے لینے آئے تھے شروع میں سوزی کی ماں کو ایک زندہ وجود میں ڈھالنے میں ہچکچاہٹ محسوس کر رہے تھے۔ مجھے بھی معلوم تھا کہ حساس ٹیکنالوجی کو افشا کرنا سخت ممنوع تھا، لیکن وہ بھی جانتے تھے کہ میں نے ایک عظیم خطرہ مول لے کر اور جان کو جوکھوں میں ڈال کر ان کو یہاں سے بچ کر جانے میں مدد دی تھی اور ایک لمبے عرصے تک اس سیارے پر رہنے کا فیصلہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں مجھے کتنے مصائب اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ پھر یہاں سے جانے کے موقع پر بھلا میری ایک چھوٹی سی درخواست بھی نہ مان سکتے تھے؟ وہ میرے آگے لاجواب ہو گئے اور انہیں میری بات ماننا ہی پڑی۔ سوزی کی گڑیا کے سر پر اس کی ماں کے اصلی بال لگے ہوئے تھے، جن میں جینیاتی خصوصیات اور یادداشت کے وافر نشانات موجود تھے، جن کی بدولت ہم بآسانی اس کی ماں کی نقل تیار کر سکتے تھے۔ لیکن ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ ہم کروموزومز کے سیل بننے کا انتظار کرتے، جنہوں نے ہمارے بایولوجیکل کیبن میں آہستہ آہستہ ایک انسان کا روپ اختیار کر لینا تھا۔ ہمیں ہر صورت ستاروں اور زمین کے آربٹ کے مابین بننے والے مخصوص زاویے کے موقع پر روانہ ہو جانا تھا، کیونکہ اس لمحے ایک خاص کشش ثقل یعنی گریویٹیشن پیدا ہوتی ہے اور اسی کی وجہ سے ہمارا خلائی جہاز اڑان بھر سکتا تھا۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ ہم اس طرح ایک انسان کی نقل بنا کر اس دنیا کا نظام خراب نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے ایک اور مناسب راستہ اختیار کیا۔ ہم نے توانائی کا ایک وجود بنانے کا فیصلہ کیا، جو کہ ایک ہولوگرام امیج نہیں تھا بلکہ سچ مچ کا ایک انسانی وجود تھا، جس میں اس کی حقیقی زندگی کی تمام یادداشت موجود تھی۔ اس کام کے لیے بے تحاشا توانائی درکار تھی، اور پھر توانائی کو مادے میں بدلنا اس سے بھی زیادہ مشکل تھا۔ انرجی کے اس قسم کے پالیمرز زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتے تھے۔ ہم اس ہیولے کو دیر تک برقرار رکھنے کے لیے اپنی تمام توانائی صرف نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ہماری واپسی کوئی آسان کام نہیں تھا۔ لہٰذا سوزی کی والدہ کے توانائی کے اس ہیولے نے صرف کچھ منٹوں تک ہی برقرار رہنا تھا اور اس کے بعد ہوا میں تحلیل ہو جانا تھا۔ لیکن میری نظر میں یہ کچھ منٹ بھی بہت اہمیت رکھتے تھے۔ ان کچھ منٹوں میں اس ہیولے کے ایسے جذبات ہونے تھے کہ جیسے اس کی حقیقی زندگی میں تھے۔ اس کو ساری باتیں یاد ہونی تھیں، وہ بات چیت کر سکتی تھی، اپنی بیٹی کو گلے لگا سکتی تھی، وہ ہنس بھی سکتی تھی اور رو بھی سکتی تھی۔ سوزی کو کیا خبر تھی کہ اسے زندگی میں ایک مرتبہ اپنی ماں سے اس روپ میں ملاقات کرنے کا موقع مل جائے گا، اور وہ اپنی ماں کی گود میں سر چھپا کر اپنے پیار کا بھرپور اظہار کر سکے گی۔ چاند کے طلوع ہونے پر گڑیا میں موجود سیکرٹ ڈیوائس نے ایکٹیویٹ ہو جانا تھا، لیکن اس وقت تک ہمارا خلائی جہاز زمین کے مدار سے دور جا چکا تھا۔ اس دنیا میں سوزی ہی وہ واحد ہستی تھی جس نے مجھ پر ناقابل فراموش اثرات مرتب کیے تھے۔ یہ وہ بچی تھی جو ایک خلائی مخلوق کی تلاش میں ایک خلائی مخلوق سے ہی گلوئنگ سٹکیں خریدا کرتی تھی
کس قدر معصوم تھی یہ ننھی سی پری۔ اس دنیا میں اس کا اپنی ماں سے پیار ہی میرے لیے سب سے اہم اور قیمتی تھا۔ میرے ساتھیوں نے مجھ سے استفسار کیا کہ میں نے آخر ایسا تحفہ ایک زمینی مخلوق کو کیوں دیا۔ میں نے خلائی جہاز کی کھڑکی سے نیلے سیارے یعنی زمین کی طرف جھانکتے ہوئے کہا، یہ وہاں کا قانون تھا، وہاں کاروبار کرنے کا یہی طریقہ تھا، 2 کے ساتھ 1 مفت۔